الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. من تعلم القرآن وعلمه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان والا گھر میں پیدا فرمایا. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. وہ شیشہ ٹوٹ جائے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. شیشہ وہ ٹوٹ جائے، وہ پتھر تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے. ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. سجدوں سے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. وہ نماز میں جو سجدہ ہو سجدہ تلاش کر. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، انسان کا ایک وجود اپنا الگ الگ ہوتا ہے. انسان کے کاروبار الگ الگ ہوتے ہیں. کسی کا کام کھیتی کا ہوتا ہے، کسی کا کام دکان کا ہوتا ہے، کسی کا کام نوکری کا ہوتا ہے، کسی کا کام کہیں کسی کے سپورٹ میں ہوتا ہے. میرے محترم بزرگوں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد سب سے پہلے جو آنکھ کھولتا ہے، آنکھ کھولنے کے بعد جو رات کے اندھیروں میں انہیں جو نظر آتا ہے، ان کی ماں نظر آتی ہے. ایک پہچان شروع سے ہی بن جاتی ہے ماں کو پہچاننے کا. وہ دھیرے دھیرے جب بڑا ہوتے جاتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو ان کی پہچان بڑھتی چلی جاتی ہے، ایک محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. میرے محترم بزرگوں، بڑا ہونے کے بعد اگر اس کے والد محترم یا ان کی ماں جب بلاتے ہیں یا بلاتی ہیں، اگر وہ کہہ دے ابھی تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں، تو دوسرے لوگ سننے والے کہیں گے تمہارا بچہ نافرمان ہے، حکم نہیں مانتا. میرے محترم بزرگوں، ماں باپ کے حکم نہ ماننے کو نافرمان بتلا رہے ہیں. ذریعہ ہے ماں باپ، لیکن جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہیں، جس نے تمام زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ رات دن 5 وقت ہمیں بلاتا ہے. فجر کی اذان میں بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. 5 نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتے ہیں آؤ میرے طرف، اے بندے آؤ میرے طرف، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا. میرے محترم بزرگوں، اگر انسان کی کوئی مدد کر دے،
ان کی ہمدردی کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں بہترین چہرہ عنایت کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، جس اللہ نے ہمیں ناک دیے ہیں، اس اللہ کا بھی تو احسان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے بندے کہاں جا رہا ہے، آ میرے طرف لوٹ کے آ۔ رات کے اندھیرے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 رکعت صلاۃ الحاجات یا تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ ایک ماں کی محبت میں بچے اتنا مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، ہر جگہ سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام لڑکھڑاتے ہوئے زبان سے کچھ بول رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے کان لگا کر سنا تو آپ نے الصلاۃ یعنی میری امت وہ آخری جو چیز دے کر گئے تھے وہ نماز دے کر گئے تھے۔ آج کل کسی کا انتقال ہوتا ہے، اگر کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ بہت کامیاب بہت کام کی بات بتاتے ہیں، کوئی دولت کی بات بتاتے ہیں، کوئی انمول بات بتاتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے کر گئے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ سفر میں جانا ہوا، ایک باغ ملا، بہت بہترین باغ، بہت سارے میوے لگے ہوئے، اس کے برابر میں ایک نہر چل رہی ہے۔ تو آپ تھکے ہوئے تھے کافی دنوں سے، آپ کے دل میں ایک طلب ہوئی کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اس باغ کے مالی سے اجازت لے کر آپ نے وہیں آرام فرمایا اور اس باغ سے پھل کھائے اور وہاں کے پانی پیے۔ وہاں کے پانی اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، آرام کرنے کے بعد آپ چلے گئے۔ جب واپس آنے لگے پھر دل میں ایک تصور آیا، ایک خیال آیا کہ تھوڑی دیر اسی باغ میں جا کر آرام کر لیں۔ جب آپ واپس آئے تو دیکھتے کیا ہے، وہ باغ بنجر بن گیا۔ جو نہر میں پانی تھا وہ بالکل خشک ہو گیا۔ جب یہ منظر دیکھا تو آپ نبی تھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے یا اللہ، جب میرا سفر جانے کا تھا اس وقت باغ تھا اور نہر جاری تھا اور میوے لگے ہوئے تھے، لیکن یہ بنجر ہے، نہ باغ ہے، نہ پتے ہیں، نہ پانی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ جب نماز پڑھ کے گئے تھے تو اس وقت بالکل بہترین تھا، لیکن اب جو ہے اس باغ کے اندر بے نمازی آرام کر کے گیا ہے، اس لیے اس باغ کی حالت بدل دی گئی۔ میرے محترم بزرگوں، شاعر کہتا ہے حشر میں ساری کیفیت یہ کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے قبروں سے جو اٹھیں گے ان کی شکل خنزیر کی طرح ہوگی۔ ایک آیت ہے کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، لیکن یہ جانور کہاں سے پیدا ہو گئے؟ تو کچھ لوگ کہیں گے تمہیں نہیں معلوم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی موت بغیر نماز پڑھے ہوئے ہوئی تھی، اس لیے ان کی شکل تک بدل گئی۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں، پہلے کی امت میں تو ایک نماز ہی فرض تھی، لیکن ہمارے وقت میں، ہمارے نبی کی امتی میں ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نہ جانے ایک گھر میں کتنی بے نمازی ہیں، 10 بے نمازی بیٹھے ہیں اور اسلام کا لیبل لگائے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے پھر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے اندر نماز نہیں، اس کے اندر کوئی چیز نہیں پائی۔
بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ راستے میں جا رہے تھے، لیکن دیکھنے والے جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے فوراً ایمان قبول کر لیتے، فوراً کلمہ پڑھ لیتے تھے، ایسا آپ کا چہرہ تھا۔ تو پورے وقت میں پورے دہلی میں کوہرام مچ گیا، لوگوں نے شکایت درج کی، کیس ہو گیا۔ جب آپ کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے، وکیل نے جب آپ سے سوال کرنا چاہا، جیسے آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح دوسرا وکیل نے دیکھا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب جج جو ہے آرڈر جب کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا چہرہ گھما کر کے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ میرے محترم بزرگوں، جب یہ نظارہ خود کے اوپر آیا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اپنے گھر میں جا کے اپنی ماں سے پوچھوں۔ جب گھر پہ گئے، ماں سے پوچھا، ماں میرے چہرے کو جو بھی دیکھتا ہے فوراً ایمان قبول کر لیتا ہے، فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ ان کی ماں نے کیا بہت پیارا لفظ، بہت پیارا جواب دیا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، ماں تو ایک جھوپڑی میں رہنے والی ہے، باہر میں جایا کرتا ہوں، باہر میں پھرا کرتا ہوں، باہر میں رہا کرتا ہوں۔ کہا بیٹا میں جھوپڑی میں رہتی ہوں، لیکن جب تو پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جب بھی تجھے بھوک لگتی تھی سب سے پہلے وضو بناتی تھی، اس کے بعد پھر دودھ پلاتی تھی، اور جب سے تو ہوش سنبھالا ہے اب تک سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد ہر وقت صرف یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ میرے بچے کو بولنا نہ پڑے، لوگ بغیر بولے ایمان قبول کر لیں۔ بیٹا کس کا کمال ہے؟ میرے محترم بزرگوں، ماں باپ چاہے تو بچوں کو غارت کروا سکتے، ماں باپ چاہے بچوں کو آسمان تلک پہنچا سکتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ کے بچے نمازی نہیں ہیں، آپ کے بچے دیندار نہیں ہیں، تو ان کو سمجھائیں، ان کے اوپر محنت کریں، ان کے اوپر تنقید کریں، ان کے اوپر سختی کریں۔ میرے محترم بزرگوں، کعبے کے جو امام ہیں عبد الرحمن السدیس، وہ اپنا واقعہ بتلاتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا، معصوم تھا، تو ہمارے گھر میں کچھ مہمان آ گئے۔ اب بچے تو شرارتی ہوتے ہیں، جب مہمان آئے تو ہمارے گھر میں دال اور گوشت پکا تھا، تو ہم نے دال میں ریت گیر دیا، تو سبزی کھانا وغیرہ بننے کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھے تو سبزی میں کچکچاہٹ پن معلوم ہوا، تو معلوم کیا گیا کہ اس کی شرارت ہے کہ کس کی شرارت ہے، تو معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا یہ عبد الرحمن السدیس کی شرارت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کی ماں نے یہ نہیں کہا کہ تو برباد ہو جا، تو ہلاک ہو جا، تو غارت ہو جا، بلکہ ان کی ماں نے یہ کہا اللہ تجھے مکے کا امام بنا دے۔ اس ماں کی دعاؤں کی وجہ سے، اس ماں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے آج بھی مکے کا امام بنا ہوا۔ میرے محترم بزرگوں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے۔ اگر وہ بگڑا ہوا ہے، آپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، لیکن ان کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ ان کو ہدایت ضرور کرے۔ میرے محترم بزرگوں، ہر چیزوں کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کہیں جانے کے لیے سنورنا پڑتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک بہت بڑے اللہ والے کا واقعہ ہے کہ کہیں سفر میں، شادی میں جا رہے تھے، سواری تیار ہوئی، سواری میں تیار ہونے کے بعد عورتوں اور بچوں کو بٹھایا گیا۔ جب آپ راستے میں چلے تو ساری عورتیں تھیں، مرد صرف ایک تھے۔ راستے میں چلنے کے بعد کافی دور جب چلے، ایک جنگل، ویران جنگل آیا جہاں ڈاکوؤں کا پہرا لگا ہوا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، ان ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہا ہم سامان ملیں گے اور عورتوں کی عزتوں کو پامال بھی کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ نے کہا جو تمہیں چاہیے سامان، وہ سارے سامان میں دے دوں گا، لیکن عورتوں کے اوپر کا پردہ نہیں ہٹاؤ گے۔ تو آپ نے وعدے کے مطابق ساری عورتوں کو حکم دیا کہ تمہارے پاس جتنے زیور ہیں، سونے ہیں، چاندی، سارے ہمیں دے دو۔ ماشاءاللہ خواتین بھی نیک تھی، ساری جتنے زیورات تھے سب آپ کے سپرد کر دیے، آپ نے ان ڈاکوؤں کے حوالے کر دیے۔ پھر ڈاکوؤں سے کہا اب ہمیں اجازت دو، تو ڈاکوؤں نے اجازت دے دی اور آگے چلے۔ جب آگے چلے تو بھول سے ایک عورت کے پاس ایک سونے کے انگوٹھی رہ گئی۔
وہ عورت آپس میں گفتگو کرنے لگی کہ سونے کی انگوٹھی ہمارے پاس رہ گئی ہے. تو آپ کے کان تک آواز گئی. آپ نے کہا وہ سونے کی انگوٹھی دو. جب وہ سونے کی انگوٹھی دیے دوبارہ پھر جا کر اسے لوٹانے کے لیے گئے. جب لوٹانے کے لیے گئے تو ڈاکوؤں نے دیکھا جس کا ہم نے سامان چھینا تھا وہ تو واپس آ رہے. تو ڈاکوؤں کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا, لیکن پھر بھی رک گئے. رکنے کے بعد جب آپ پہنچے وہاں پہ, آپ نے کہا ہم نے سارے سامان کا وعدہ کیا تھا لیکن بھول سے ہمارے پاس ایک انگوٹھی رہ گئی, آپ سب سے ہم معافی چاہتے ہیں. میرے محترم بزرگوں, جب ان ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے جو کہ خود کی چیز ہے اتنے دور سے لوٹ کر آئے اور ہمیں لوٹانے کے لیے, ان ڈاکوؤں نے وہیں توبہ کر دیا کہ آج سے ہم عزتیں نہیں لوٹیں گے, آج سے ہم کسی کا مال نہیں لوٹیں گے. وہیں توبہ کر دیا. ہم بھی تو مسلمان ہیں, اس لیے آج سے توبہ استغفار کریں, اپنے اللہ کو منائیں, اپنے دل کو صاف کریں اور نماز کی پابندی کریں. کریں گے انشاءاللہ. میرے محترم بزرگوں, جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا, جہنمیوں کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, ان کی گرمی سے دماغ کھولتا ہوا نظر آئے. اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ اس کو دل میں ایک خیال آئے گا کہ اس سے بڑا عذاب کسی کو نہیں ہے, لیکن سب سے ہلکا عذاب ہوگا. میرے محترم بزرگوں, بہت سارے آپ نے رشتے دار میں اڑوس پڑوس میں دیکھا ہوگا بہت بہترین اللہ والے, بہت بہترین بزرگ, لیکن کل قیامت کے دن جب آپ دیکھیں گے وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے, آپ کہیں گے پھوپھا جان, خالو جان, تایا جان, آپ تو وہاں نماز پڑھا کرتے تھے, دینداری میں چلا کرتے تھے, اپنے آپ کو بہت بڑے اللہ والا مانا کرتے تھے, آج یہ کیا بنا آپ کے ساتھ, آپ جہنم میں ہیں. تو کہے گا ہم تو جھوٹ بولا کرتے تھے, ہم دکھاؤ کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے, ہم دکھاوا کے لیے دین کا کام کیا کرتے تھے. میرے محترم بزرگوں, دکھاوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس لیے جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.